بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 136 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم مقفع و مسجع کلام میں لطف و حلاوت کا اصل سبب پڑھیں گے۔ وتفصیل هذا الإجمال أن الفطرة السليمة تدرك بذوقها في القصائد الموزونة المقفاة والأراجيز الرائقة الجميلة وأمثالها حلاوة وعذوبة، وإذا تأمل أحد في سبب إدراك تلك الحلاوة وجد أن نفس المخاطب تتذوق لذة خاصة في الكلام الذي يوافق بعضه بعضا ويجعله منتظرا إلى كلام آخر مثله، فإذا سمعت بعد ذلك البيت الآخر مع ذلك التوافق والانسجام بين أجزائه وتحقق الأمر المنتظر تضاعفت اللذة عند ذلك، ولما كانت البيتان مشتركين في قافية واحدة ازدادت اللذة ثلاثة أضعافها، فالتمتع والالتزاز بالأبيات بهذه السر فطرة قديمة فطر الناس عليها، وأصحاب الأمزجة السليمة من أهل الأقاليم المعتدلة متفقون على ذلك۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، وتفصیل هذا الإجمال، اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ فطرت سلیمہ موضوع، مقفع، قصائد اور نفیس وغیرہ کے ذوق کے ذریعے مخصوص قسم کا لطف اور خاص قسم کی مٹھاس محسوس کرتی ہے۔ وَأَمْثَالُهَا حَلَاوَةً وَعُذُوبًا، وَإِذَا تَأَمَّلَ أَحَدٌ فِي سَبَبِ إِدْرَاكِ تِلْكَ الْحَلَاوَةِ، اور جب تم لطف مذکور کے سبب میں غور کرو گے تو چاہیے کہ ایسے کلام کا پایا جانا جس کے بعض اجزاء دوسرے جز کے موافق ہوں۔ نفس مخاطب کے لیے، ان نفس المخاطب، نفس مخاطب کے لیے اسی جیسے کلام کے انتظار کے، وَيَجْعَلُهَا مُنْتَظِرًا إِلَىٰ كَلَامٍ آخر مثلی، اسی جیسے کلام کے انتظار کے ساتھ ساتھ لذتاً خاصہ، مفید لذت ہو۔ فَإِذَا سَمِعْتُ بَعْدَ ذَلِكَ، یہاں تک کہ جب دوسرا شعر اس کے ذہن میں اجزاء کے مذکورہ توافق کے ساتھ آتا ہے، وَتَحَقَّقَ الْأَمْرُ الْمُنْتَظَرُ، اور امر منتظر متحقق ہو جاتا ہے، تو اس وقت لذت جو ہے وہ دوبالا ہو جاتی ہے۔ تضاعفت اللذت عند ذلك، اس وقت لذت جو ہے وہ دوبالا ہو جاتی ہے۔ اور جب دو شعر، ولما كان البيتان مشتركين في قافية واحدة، جب دو شعر قافیہ میں مشترک ہوتے ہیں تو لذت ثلاثت اضافیت 3 گنا بڑھ جاتی ہے۔ فالتمتع والالتزام بالابیات بهذا السر، اور اس حکمت کے پیش نظر جو ہے بهذا السر فطرۃ، فالتمتع والالتزاز بالابیات، اور تمتع اور التزاز لذت حاصل کرنا نشار کے ساتھ بهذا السر، اس حکمت کے ذریعے سے فطرۃ، یہ فطرت ہے قدیمہ، قدیم فطرت، فطر الناس علیہا، جس پر لوگوں کو، انسان کی قدیم فطرت ہے جس پر اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ واصحاب الامزجۃ السلیمہ من اہل الاقالیم المعتدلہ متفقون علی ذلک، اور صاف ستھرے ذوق کے مالک اس پر متفق ہیں۔ واصحاب الامزجۃ السلیمہ، صاف ستھرے مزاج کے لوگ، من اہل الاقالیم، مقالیم میں سے جو ہے وہ اس پر متفق ہیں۔ وتفصیل هذا الاجمال، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی صورتوں کی جو آیاتی تقسیم اور ان کے منفرد اسلوب کا بیان ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اس کی تفصیل آگے آئے گی، تو یہاں سے اس کی تفصیل کو ذکر کر رہے ہیں، جس کی ہم آج کے سبق میں مزید اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ یہاں جو لفظ استعمال کیا الاراجیز، اراجیز یہ ارجوزت ان کی جمع ہے، یہ کہتے ہیں اشعار کی 16 بحریں جو ہیں ان میں سے ایک بحر ہے رجز، یعنی 6 بار کے مستنعلن سے جو بحر تیار ہوتی ہے، 6 بار کے مستنعلن سے جو بحر تیار ہوتی ہے اس کو بحر رجز کہا جاتا ہے۔ یہ ارجوزت ان کی جمع الاراجیز ہے۔ اور اسی طرح جو بحر رجز والا قصیدہ ہوتا ہے اس کو ارجوزہ کہا جاتا ہے۔
موضوع اور مقفع اشعار اور مسجع کلام میں لطف و حلاوت کا اصل سبب جو ہے وہ اجزاء کلام کا باہم توافق اور ہم موضوع ہونا ہے۔ اس عبارت میں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں، اس کی تفصیل یہ بیان کر رہے ہیں کہ مقفع اشعار اور مسجع کلام میں لطف و حلاوت کا جو اصل سبب ہوتا ہے وہ ان کے اجزاء کا، یعنی اس کلام کے جو اجزاء ہیں ان کا آپس میں توافق ہونا، موافق ہونا اور ہم موضوع ہونا ہے، لیکن توافق کی نوعیت اور اس کی شرائط میں شدید اختلاف ہے۔ چنانچہ اہل عرب جو ہے وہ خلیل کے اصول کے مطابق، ہم نے گزشتہ سبق میں یہ عبارت پڑھی تھی، خلیل کے اصول کے مطابق توافق کو پسند کرتے ہیں، جبکہ اہل ہند جو ہیں یعنی ہندوستان کے لوگ، ان کا ذوق ان سے مختلف ہے۔ اختلاف اقوام اور امم اور اس طرح انقلاب زمانہ کے اعتبار سے توافق جو ہوتا ہے اس کے معیار اور اصول میں ہمیشہ تفاوت رہا ہے، وہ الگ رہا ہے، کسی کا کیا تھا کسی کا کیا تھا۔ لہٰذا کلام کی جو لذت اور حلاوت کا معیار ہے وہ مطلق موزونیت نہیں ہے، یعنی صرف مطلق موزونیت کو قرار دینا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ موزونیت مقیدہ کو اس کا معیار قرار دیا جائے گا جو کسی مخصوص قوم کی من پسند اور کسی مخصوص اصول کے تابع ہو۔ لہٰذا یہ دونوں عبارتوں کا، جو اس سے پہلے ہم نے اجمال پڑھا اور جو اس کے بعد تفسیر پڑھی، یہ دونوں عبارتوں کا خلاصہ یہ بات ہے، یعنی توافق کی شرائط اور اس کی نوعیت میں اختلاف ہے، کسی کا کیا جو ہے وہ مزاج ہے، کسی کا کیا مزاج ہے۔ اہل عرب کا جو مزاج ہے وہ خلیل ابن احمد کے جو اصول ہیں، توافق کے جو اصول انہوں نے وضع کیے ہیں، ان کو اہل عرب پسند کرتے ہیں، جبکہ اہل ہند کا ذوق جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ لہذا جو کلام کی لذت اور حلاوت کا معیار ہے اس کا جو ہے وہ معیار جو ہے وہ مطلق موزونیت کو قرار دینا پڑے گا، لہذا جو کسی مخصوص قوم کی من پسند اور کسی مخصوص اصول کے تابع ہو۔ ثم حدثت بعد ذلك مذاهب مختلفة ورسوم متباينة في توافق الأجزاء في كل بيت من الأبيات، وكذا في شروط القوافي المشتركة بين الأبيات، فالعرب عندهم ضوابط وأصول بينها الخليل، والهنود يتبعون قانونا يحكم بها سليقتهم اللغوية وقريحتهم الفطرية، وهكذا اختار أهل كل عصر وضعا من الأوضاع وسلكوا مسلكا من المسالك۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر ہر شعر کے اجزاء کے باہمی توافق اور اشعار کے مشترکہ قوافی کی شرائط میں مختلف مذاہب اور متضاد قوانین ہیں، لہذا اہل عرب جو ہے فالعرب عندهم ضوابط و اصول بینہا الخلیل، لہذا اہل عرب نے اس قانون کو اپنایا جیسے خلیل نے وضع کیا اور اس کی خوب وضاحت کی، بینہا اس کی خوب وضاحت کی، والہنود یتبعون قانون یحکم بہ سلیقتہم اللغویہ، اور ہنود جو ہیں یعنی اہل ہند جو ہیں وہ پیروی کرتے ہیں ایسے قانون کی جس کا فیصلہ ان کے ذوق اور ان کی فطرت کرتی ہے۔ وہکذا اختار اہل کل عصر وضعا من الاوضاع، اور اسی طرح ہر دور کے لوگوں نے ایک خاص وضع اختیار کی، وسلکوا مسلکا من المسالک، اور مخصوص راہ پر چلے ہیں۔ لہٰذا یہ وہی بات شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں جو بھی ہم نے بیان کی ہے کہ جو اس کا حلاوت اور لذت کا معیار ہے اس کو وہ جو مطلق موزونیت ہے وہ اس کو قرار دینا پڑے گا، نہ کہ موزونیت مقیدہ کو جو کسی خاص جو ہے قوم کی من پسند اور مخصوص اصول کے تابع ہو۔ تو لہٰذا کیونکہ جو ہے وہ توافق کے جو باہمی توافق اور جو قوافی کی شرائط ہیں، اشعار کے جو مشترکہ قوافی ہوتے ہیں ان کی جو شرائط ہیں اس میں مختلف مذاہب ہیں اور متضاد قوانین ہیں، تو اسی بات کو شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس عبارت میں بیان کیا ہے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے صورتوں کی آیاتی تقسیم اور ان کے منفرد اسلوب کی مزید تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ الاراجیز کا کیا مطلب ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، کلام کی لذت و حلاوت کا معیار مطلق موزونیت ہے یا موزونیت مقیدہ، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔